अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम देखने वालों का आज की इस पॉडकास्ट में इस्तकबाल है। आज का ये दिन बड़ा तारीख़ी दिन है। अभी चंद घंटे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से यहाँ पहुँचे हैं और तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग चंद घंटों में एक ऐसी डिबेट ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिसमें इस तसव्वुर को वाज़ेह अंदाज से साबित किया गया है कि खुदा मौजूद है, हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। और आज की इस डिबेट से ये पता चल गया है कि एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू दलाइल के मामले में कितना बैंकरप्ट होता है। मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी और इसी तरीके से मशहूर मुल्हिद और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर के दरमियान ये जो डिबेट हुई है, इसका लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था और बहुत बड़ी तादाद में लोग डिसअपॉइंट इस माना कर हुए हैं कि मैं खुद ये समझ रहा था कि शायद कुछ मजबूत दलाइल एथिस्ट्स की तरफ से आएंगे और मलाहिदा शायद कोई नई दलील पेश कर पाएंगे। हम इस मैदान में एक अरसे से काम कर रहे हैं और मैं हमेशा ये दावे के साथ कहता आ रहा हूँ कि इल्हाद बग़ैर किसी दलील के एक बेबुनियाद इमारत के ऊपर खड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात फिर साबित हुई। इसी तरीके से एक और बात जो मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ और शायद लोगों ने यह बात कहते हुए मुझे सुना होगा कि तकरीबन 70 to 80% केसेस में इल्हाद की वजह मेंटल ट्रॉमा होती है और शायद यही वजह जावेद अख्तर साहब के ताल्लुक से भी कही जा सकती है और उसकी एक वजह है। ये कोई उन्होंने ढकी छुपी बात नहीं कही है, इसलिए इसको रिवील करने में मैं कोई हरज महसूस नहीं करता हूँ। डिबेट से पहले जब हमारी जावेद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई मुझे आप इस बात पर कायल कर दें कि 8 साल की उम्र से लेकर आगे तक जो मैंने मुख्तलिफ मुसीबतें झेली हैं तो क्या खुदा मुझे रिकम्पनसेट करेगा या नहीं करेगा। इससे अंदाज़ा होता है कि जो बचपन में मेंटल ट्रॉमा का वो शिकार हो गए थे तो यही वजह है कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और खुदा का इनकार कर बैठे। डिबेट कौन जीता कौन हारा ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम लोग इस बात के ऊपर मुत्तफिक होंगे कि ऐसे तमाम लोग हमारी दुआओं के मुस्तहिक हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ताला जावेद साहब को हिदायत दे, वो इस दुनिया से ईमान का कलीमा पढ़कर जाएं और ख़ुद दूसरों के लिए भी वो हिदायत का सबब बने। जहाँ तक आज की डिबेट का ताल्लुक है तो मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला माशाअल्लाह आज के दिन के हीरो हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी है कि आप ये वहदानियत का और खुदा के वजूद का मुकद्दमा दुनिया के सामने पेश करें। तो एक बार फिर मुबारकबाद और अब आप कुछ अपने कलिमात का इजाफा कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके अलावा हमारे जितने मुसलमान हैं भाई बहन जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की हैं और बड़ा एहतमाम किया था इस डिबेट के पहले। तो बस अल्लाह के फजल के बाद आप हज़रात की मेहनतों और तवज्जो और दुआओं का ही नतीजा है कि जो कुछ मैं कह सका। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जनाब जावेद अख्तर साहब वही बातें करेंगे जो अक्सर करते आए, बल्कि हमने ये सोचा था कि शायद कोई एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन होगी और मैंने तो ये इरादा किया हुआ था कि कई सारे आर्ग्यूमेंट्स मैं वहाँ पे पेश करूँगा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी नहीं, लेकिन उन्हें कंटिजेंसी ही समझ में नहीं आ रही थी तो उसे समझाने में ही जो है 2 घंटे गुजर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल जो हुआ अल्लाह का फजल रहा और अल्लाह का फजल है कि हक़ बात सामने वाज़े आ गई और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। माशाअल्लाह इस डिबेट से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं या नताइज हैं कि जिनको बड़ा खुश आइन कहा जा सकता है। मसलन एक बात तो यही कि बड़े मजबूत अंदाज से इल्हाद के खिलाफ ये मुकद्दमा कायम हुआ है। दूसरा जो इसका बड़ा पॉजिटिव नतीजा निकला है वो ये कि शायद अभी तक लोग ये समझते आ रहे थे कि ये जो टीवी डिबेट के ऊपर पेड मौलाना सो कॉल्ड मौलाना जाते हैं जिनका काम सिवाय चीखने चिल्लाने की कुछ नहीं होता और उनको टीआरपी इसलिए चूँकि चैनलों को टीआरपी चाहिए तो कुछ 5000 का थैला उनको पकड़ा दिया जाता है कि तुम चीखो बंदरों की तरह। तो ये जो परसेप्शन है ये ख़त्म हुआ है और इसको बहुत पहले ख़त्म होना था, लेकिन इस डिबेट ने तो माशाअल्लाह वो काम किया है कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। बिलखुसूस हमारे जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इन हालात में इस तरह 2 अलग अलग वर्ल्ड व्यू के लोगों का बैठकर रिस्पेक्टफुल अंदाज में एकेडमिक अंदाज में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करना, ये मैं समझता हूँ ये खुद में एक माइलस्टोन है और इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह आगे भी रास्ते हमवार होंगे कि हम अगर डिफरेंट वर्ल्ड व्यू से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साथ में बैठ जाएँ, चाय पी लें और साथ में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लें। आपको समझ में आए तो कबूल करें, ना समझ में आए तो ना कबूल करें। ये बहुत अच्छी इब्तिदा हुई है। एक जर्नलिस्ट ने डिबेट के बाद मुझसे आकर ये पूछा कि ये जो डिबेट हुई है उसका आप क्या फ़ायदा देखते हैं। तो मैंने उसे ये कहा कि कम से कम इंडिया में ये पैगाम बड़ी मजबूती के साथ गया है कि एकेडमिक माहौल में इतनी सेंसिटिव मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। तो उसने बड़ी शॉकिंग बात कही मुझसे। उसने कहा इंडिया का क्या मतलब, सारी दुनिया में ऐसा ही है, डिबेट इन मौज़ूआत पर होती नहीं है। मैंने कहा नहीं आप गलत हैं जी। यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के अक्सर ममालिक में इन मौज़ूआत के ऊपर डिबेट्स होती हैं, बड़े ही एकेडमिक माहौल में गुफ्तगू होती है, दोनों तरफ से दलाइल आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हक़ का जो मुकद्दमा है वो बड़े वाज़ेह अंदाज से पेश करते हैं। एक जर्नलिस्ट ने मुझसे भी कुछ इसी तरह का सवाल पूछा था। उसने कहा कि बाकी चीज़ों को छोड़कर डज गॉड एग्जिस्ट पर ही क्यों बात हुई। तो
ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے. یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے, اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ضرور, ماشاء اللہ. اچھا, ڈیبیٹ میں کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوئے, اور ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ وافی شافی جواب دیا وہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص 20-2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھے گا تو جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان موضوعات کے اوپر اس کو اچھی معلومات فراہم ہوگی. لیکن چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے, اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہے, ٹائم کم ہے, اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دی اور 3 باتیں رہ گئی, تو اس لیے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جائے اس کو بعد میں ذکر کر دیا جائے. جاوید صاحب نے ایک بات کہی, اور وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے, یعنی وہ 7-8 ہزار سال, اور انسان اس سے پہلے کا ہے, اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا, پھر دوسرا مذہب آیا, پھر تیسرا مذہب آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے. جی, اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن, چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئے, اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے, مجھے نہیں نظر آئی. تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک, یعنی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ. جی, اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ. جی, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن ریختہ تو تھا نہیں کہ اس میں مثلا کوئی صحافی خاتون یا کوئی مرد بیٹھ گیا اور اس نے کبھی غالب کا شعر پڑھ دیا اور انہوں نے 5 اشعار کا اضافہ کر دیا, اور پھر مستر کے کچھ اشعار حالت اس طرح شاید وہ یہی سوچ کر آئے تھے, یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی میں کچھ بھی پھینک دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا. تو اس طرح نہیں ہوا کرتا, اور یہ ایک گڈ لیسن ہیز بین لرنڈ. جتنا صرف ان کے ذریعے بلکہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو الہاد کی طرف سے پیش ہوئے تھے آڈینس میں, ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل مذہب کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلسفی جو ملتی ہے, اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے, اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں, آثار ظاہر ہوئے ہیں, اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے یہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا. بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے, صحیح یا غلط اس سے قطع نظر, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے. خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا, بالکل, یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا. صحیح. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے, خدا فانی ہو گیا, تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا. اس کا خدا کہاں فانی ہوا, خدا تو باقی ہے, صحیح مذہب آج بھی باقی ہے. ہر مذہب فیت مانگتا ہے. یہ تو ایسے سردرد والی چیز ہے, پتہ نہیں یہ اس کھول میں مبتلا ہے, اس سے کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں. اصل میں رچرڈ ڈاکنز نے یہ ذکر کیا ہے کہ فیتھ اور بلیف میں فرق ہے. فیتھ وہ ہے جو ارریشنل ہے اور اس کے پیچھے ایویڈنس نہ ہو, اور بلیف یہ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہو, ریشنل ہو, اور خود آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہو. تو وہ ان کا اپنا ہے بھی نہیں, انہوں نے وہاں سے لیا اور اس پہ ان کو پورا فیتھ ہے, اس پہ وہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ سے ہر ڈیبیٹ میں یہی کہتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو واضح کیا کہ بھائی فیتھ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ جو ڈیفینیشن فیتھ کی بیان کر رہے ہیں وہ بلائنڈ فیتھ ہے, اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. 2 باتیں انہوں نے اور کہی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انسان کی پیدائش رینڈم ہے, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انصاف انسانی تصور ہے. اس کو کیسے, مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس وقت بھی جواب دیا تھا, لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. انسان کی پیدائش رینڈم ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے, ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں. اب ان حضرات کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم بھیجے گئے اس دنیا میں تو خدا نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں, اسی لیے وہ اپنے آپ کو رینڈم کہتے ہیں کہ ہم رینڈملی آ گئے. تو یہ سمجھنا چاہیے بھائی خدا کا اور انسان کا درجہ کیا ہے, وہ خدا ہے, آپ کا امپلائی تھوڑی ہے جو آپ سے پوچھے گا. تو ہم اس دنیا میں آئے, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رینڈم ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, ایک مقصد کے تحت آئے. دوسری بات یہ کہ جو رینڈمنس ہے تو اس کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ ہم ہے, خدا نہیں. صحیح. یعنی ہمارے لیے ایک انسان کی پیدائش رینڈم ہے, کسی کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے بعد کون اس دنیا میں آئے گا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رینڈملی انسان آ گیا, لیکن خدا کے لیک آف انفارمیشن. ایگزیکٹلی, تو یہ تو آرگومنٹ فرام اگنورینس ہے. آرگومنٹ فرام اگنورینس ہے, اور یہ چیز میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بتائی تھی کہ یہ جو یا تو آرگومنٹ فرام اگنورینس ہی ہوگا ان کے جواب کی بنیاد, یا پھر یہ کہ وہ ڈوگمیٹک آنسر دیں گے. انصاف انسانی تصور ہے, یہ تو سمجھ میں آ گیا, وہ آگے پیچھے کرتے رہے. انصاف انسانی تصور ہے, اور انہوں نے کہا کہ نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب انصاف کا نہ ہونا نیچرل ہے. تو آپ کیوں اسٹرائیو کر رہے ہیں انسان کو لانے کے لیے, انصاف کو لانے کے لیے؟ اور انصاف اگر لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو پھر مسئلہ وہی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو والا آتا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انصاف اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. آپ کے نزدیک انصاف اس لیے اچھی چیز ہے چونکہ سوشل کنسنسس ہے. تو سوشل کنسنسس تو ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں, یعنی ہر 50 سال 100 سال میں چینج ہو جائے, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جبکہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہے, اور جو چیز آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہو, ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا فاؤنڈیشن اور اسٹرانگ فاؤنڈیشن چاہیے جو سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے چینج نہ ہو, بلکہ اکراس اسپیس اینڈ ٹائم یکساں رہیں, سیم رہیں. انصاف نیچر میں موجود نہیں ہے اور انسانی تصور ہے, یہ دراصل خدا کے وجود کی دلیل ہے.
वो इस तरीके से कि अगर इंसाफ अक्रॉस द नेचुरल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता, जानवरों में होता, शेर परिंदों में होता और पत्थरों में होता, तो आप ये कह सकते थे कि भाई दुनिया, इंसान इस दुनिया का हिस्सा है तो उसमें भी है, लेकिन कहीं नहीं है, इंसान में है और इंसान ही मुकल्लफ है। तो इससे ये साबित हुआ ना कि ये बाय डिजाइन है, बाय एवोल्यूशन नहीं है। सही। तो ये एक बहुत मजबूत दलील है जो वो हमें हमारे हाथ में पकड़ा रहे कि ये दलील आप मेरे खिलाफ दे दें। अच्छा, एक और जो मिसकंसेप्शन है एथिस्ट का, मेरे ख्याल से उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है, और मुझे इसका अंदाज़ा है कि उस वक्त इसको क्लियर नहीं किया जा सकता था, चूंकि हमारी जो डिबेट है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर है या थी, वो मजहब के ऊपर नहीं थी। और ये जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अहले मज़ाहिब के यहाँ सवाल को डिस्करेज किया जाता है, कहा जाता है कि सवाल मत करो, और जो लोग सवाल करते हैं वो तरक्की करके कहाँ तक पहुँच गए, और जिन लोगों ने सवाल को डिस्करेज किया वो आज कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको ज़रा क्लियर कीजिए। मैंने वहाँ पर ये बात कही थी कि मज़ाहिब और ज़ाहिर है बिलखुसूस इस्लाम सवाल करने से डिस्करेज नहीं करता है, हाँ बेजा सवाल करने से डिस्करेज करता है। तो सही सवाल और गलत सवाल, कहाँ सवाल करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ये दरअसल फ़र्क मलहूज़ रखना चाहिए। अब एक इंसान अल्लाह से बेजा सवालात करें जैसे कि वो करते आए, वलियाज़ु बिल्लाह इनके अल्फाज हैं कि अगर वो है तो फिर उसकी क्या मजाल होगी, मैं पूछूंगा और ये करूँगा, तो जाहिर है ये बेजा चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जब आपने गॉड के एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर लिया तो आपने उसकी अथॉरिटी को मान लिया है। अब जिसकी अथॉरिटी को आपने तस्लीम कर लिया है तो अब उससे सवाल नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस अथॉरिटी को तस्लीम करने की तलाश में जब तक आप उस रास्ते में है, जाहिर है सवाल करना, इसीलिए कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम उलमा से सवाल करो, अहले इल्म से सवाल करो, जानने वालों से सवाल करो अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। तो ये भी दरअसल एक डॉगमेटिक आर्ग्यूमेंट है जो एथिस्टिक दुनिया की तरफ से उठाया जाता है कि मजहब तो सप्रेस करते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि माजी में बहुत से मज़ाहिब ऐसे गुजरे और अभी भी ऐसे मज़ाहिब हों जो इन चीज़ों को डिस्करेज करते हों, लेकिन अगर जाहिर है अगर वो करते हैं तो हम तो उसे सपोर्ट नहीं करते, हम तो जो उस मजहब के कायल हैं जो सही मजहब है। जो मैंने अभी कहा कि उस वक्त इस सवाल का जवाब उस तरीके से देना मुमकिन नहीं था, चूंकि डिबेट रिलीजन पर नहीं है, वरना कुरान करीम ने वाज़ेह तौर से कह दिया कि ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसूकुम। ये इन तुब्दा लकुम तसूकुम का जो इजाफा है वो खुद बता रहा है कि मुतलक सवाल से मना नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऐसे बेजा सवालात से मना किया जा रहा है जो नुकसानदेह है, वो खुद आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये जो इन लोगों की तरफ से एक मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। इसी तरीके से अगर आप हमारी हिस्ट्री को देखें, खुदा की ज़ात और खुदा की सिफात के ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि जितना डिस्कशन माजी में हो चुका है, बिल्कुल इब्तदाई दौर में, मुअतज़िला के दौर में और उसके बाद, तो वो पूरा का पूरा रिच ट्रेडिशन और कल्चर या कहने के पूरा लिटरेचर वो आज भी हमारे पास मौजूद है, और बहुत से करिकुलम्स में जो इस्लामिक टीचिंग के, इस्लामिक स्टडीज़ के करिकुलम्स हैं उनमें पढ़ाया जाता है। आप देखें कि मुअतज़िला ने सबसे पहले सिफात का इनकार किया। क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई आज कोई ऐसा करके दिखा दे, भाई मुअतज़िला ने अल्लाह ताला की ज़ात को सिफात से डिटैच कर दिया और कहा कि उसकी कोई सिफत नहीं है, तो क्या उनकी गर्दनें मार दी गई या ये कहा गया कि तुम्हें सवाल करने का हक नहीं है? तो ये एक बहुत ही बड़ा धोखा है कि जो इन लोगों की तरफ से फैलाया जाता है। जी हाँ, एक बड़ा बचकाना सवाल आया और मैं तो बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा रह गया, और ये हैरत की वजह ये रही कि जब मैंने इस मौजू के ऊपर काम करना शुरू किया ऑनलाइन और सोशल मीडिया के ऊपर मैं आया, तो बिल्कुल इब्तदाई दिनों में, गालिबन ये बात है 2016 या 17 की, तो उस वक्त जो बहुत लो IQ किस्म के इस्लामोफोब्स हुआ करते थे वो आके ये सवाल किया करते थे कि कुरान में डायनासोर का तज़किरा क्यों नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है। मैं हैरत ज़दा रह गया कि जावेद साहब अभी तक इवॉल्व क्यों नहीं कर पाए एकेडमिकली। असल में अब तक वो रसल को ही पढ़ रहा है, अब तक रसल को ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, तो आपका जो जवाब था वो बड़ा ज़बरदस्त था माशाअल्लाह, कि कुरान हिदायत के लिए है, वो ज्योग्राफी या ज़ूलॉजी या इस तरह के मज़ामीन को कवर करने के लिए नहीं है। कुछ चीज़ों का उसमें मज़ाहिर फितरत के तहत तज़किरा आ गया, वो बात अलग है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उस अजीम शान लफ्ज़ की तरफ कि जिसको हमारे जावेद साहब आखिर तक समझ नहीं पाए। कंटिंजेंसी। जी हाँ, कंटिंजेंसी। कहीं मैंने वार्न कर रहा हूँ कि कहीं लोग जावेद साहब की चिड़ न रख दें कंटिंजेंसी, उनके यहाँ नीचे जाके ट्विटर के ऊपर ये लफ्ज़ टाइप ना करने लगे। यानी मैं इंकरेज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन ऐसा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि यानी एक बहुत ही मामूली आर्ग्यूमेंट, मामूली इन द सेंस के तमाम दाईन जो इस मैदान में काम कर रहे हैं, जितने भी दुआत हैं या जो डिबेट्स करते हैं, जिनको इन मौज़ूआत से दिलचस्पी है, चाहे वो इस तरफ के हो या उस तरफ के, यानी वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी से वाकिफ है। जी, आप इतना बड़ा चेहरा है इल्हाद का इस मुल्क में, और आप डिबेट करने के लिए आए हैं और नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिबेट करने के लिए आए हैं, राजधानी से वो में डिबेट हो रही है, और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी होता क्या है। जबकि एक्सप्लेन किया गया कई मरतबा उर्दू में भी और हर तरीके से, आपने भी खड़े होकर सवाल किया उनसे और इन्फिनिट रिग्रेस को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझ सके। बड़ा ताजुब है। मैं समझता हूँ कि अब जिस उम्र में वो पहुँच गए हैं, जैसे अब जाहिर है एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू अलग है, हमारे वर्ल्ड व्यू में जब इस उम्र के में कोई पहुंच जाए और दीनदार हो, तो हम फिर उनको कहते हैं कि गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं वो हजरात, और दुआ करते हैं, उनसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं। अब इन्हें अपने वर्ल्ड व्यू में गोशा नशीन बन जाना चाहिए। अब जो है वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि तवज्जो दें और कोशिश करें कि भाई क्या बात है, हकीकत को तलाश करने की कोशिश करें, अपने हद तक रखें। क्योंकि एक डिबेट के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तस्बीह पढ़ें। एक डिबेट के अंदर 2 घंटों के अंदर कितनी जगह वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर हम उसको रिकैप करें और देखें, जब हम मोरालिटी की बात करने आए तो वो कह रहे हैं कि सोसाइटी से मोरालिटी तय होगी, तो हमने कहा आप नाजी जर्मनी को सपोर्ट करते हैं। प्लेनेट अर्थ में जो है अक्सरियत जो है मजहब खुदा को मानती है, आप नहीं मानते, फिर लास्ट में कह रहे हैं कि मैं मेजॉरिटी वाली बात वापस लेता हूं। वो बहुत अच्छा, ये जो आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी है, यकीनन लोगों ने उसको समझ लिया, लेकिन फिर भी हमारे नाज़रीन के लिए इसको मुख्तसर अंदाज में समझें।
دیکھیں اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی, یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی, اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرنٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی. یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں, اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود عدم ہو سوا. جی, تو جو ممکن الوجود ہوگا, جو کنٹینجنٹ ہوگا, وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا اپنے ایگزسٹنس میں. تو اب وہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی کنٹینجنٹ ہے, ممکن الوجود. اچھا, یہاں پر بھی اس کا اضافہ ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں, یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں, تو کسی ایک پلڑے کو بھاری ہونے کے لیے اس میں وزن ڈالنا ضروری ہے. یہ وزن ہے ارادے کا, تو کسی نہ کسی نے تو ارادہ کیا ہوگا نا, کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی ہوگی, اس لیے کنٹینجنسی ہے. جی آگے بڑھیں. تو یہاں سے عقلی طور پہ لاجیکلی ہم اس نیسیسری بینگ تک پہنچتے ہیں جو واجب الوجود ہے, یعنی جس کا ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہے. چونکہ اگر وہ ایگزسٹ نہ کرے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس واجب الوجود ذات کا انڈیپینڈنٹ ہونا, اٹرنل ہونا, نالجبل ہونا, سیلف سفیشینٹ ہونا اور ایک ہونا یہ زیادہ یہ بالکل ضروری ہے. تو یہ جب باتیں میں نے کہی تو لاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک تو عقل سے ہم خدا کو جان ہی نہیں سکتے. یعنی یہ کنٹرڈکشن ہے. یعنی پورا آرگیومنٹ اس پہ تھا کہ عقل کے ذریعے ہم خدا کے ایگزسٹنس کو کیسے جانیں, اور آپ وہ نہیں سمجھ پا رہے, اور اخیر میں کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو میرے خیال سے یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے. اور اسی طریقے سے وہ انفینٹ ریگریس اور تسلسل کو بھی نہیں سمجھ پائے. بلکہ حیرتناک بات یہ کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس کو درست سمجھتے نہیں, تو انہوں نے کہا میں درست سمجھتا ہوں. میرے خیال سے وہ سمجھ ہی نہیں پائے انفینٹ ریگریس کیا ہے, اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ کئی سارے شعراء ایک ساتھ پوئٹس کھڑے ہوں, اور مان لے جاوید اختر صاحب سب سے آگے ہوں, اور وہ کہیں کہ میں اس وقت تک پوئٹری نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ لکھے, اور وہ کہے کہ میں نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ کہے. تو یہ تسلسل ہو جائے گا. تسلسل باطل ہے. اس طریقے سے چلتا رہا اینڈلیسلی, اور اگر کہیں ہم نہیں رکیں گے تو پوئٹری ایگزسٹنس میں ہی نہیں آئے گی. یعنی پوئٹری اگر ایگزسٹنس میں آئی, اس کا مطلب کوئی ایک ایسا پوئٹ ہے جو اپنے پیچھے والے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر اس یونیورس کے جو کازز ہیں, اگر یہ انفینٹ ریگریس آف کازز ہوتا تو ہم اور آپ یہاں پہ آج موجود ہی نہیں ہوتے, پوڈ کاسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہاں موجود ہے, اس کا مطلب کوئی ایک انڈیپینڈنٹ ذات ہے جو کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس نے اپنے ول سے جو ہے ڈیسیژن لیا. علم کلام کے طلباء کی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ اگر علت اولا نہ ہو تو معلول اخیر نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. تو اچھا یہ بتائیں کہ اس میں علم کلام کا کتنا رول رہا آپ کی ڈیبیٹ میں, آپ کے لیے؟ پورا علم کلام ہی تھا. کیا تھا؟ ایک ہے آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ایک یہ کہ علم کلام کے جو مباحث ہیں جیسے تسلسل ہے, دلیل توقف ہے, یہ تو ماشاءاللہ چونکہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام کو فرسودہ علم سمجھا جانے لگا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ علم فرسودہ نہیں, البتہ اصطلاحات ضرور فرسودہ ہو گئی ہیں. ان کو تھوڑا سا ریفائن کرنا چاہیے اور جدید علم کلام کی طرف لانا چاہیے. یہی بات ہے کہ جب ہم علم کلام کی تجدید کی بات کرتے ہیں نا, تو تجدید لسان یعنی زبان کی تجدید کو چھوڑ کر ہم کانٹینٹ کی تجدید پر چلے جاتے ہیں. ہاں یہ ایک پرابلم ہے. تو لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ علم کلام کی تجدید کا کیا مطلب ہے. یعنی میں اس بات سے متفق ہوں کہ آج کی آپ کی جو ڈیبیٹ کامیاب رہی ہے وہ اس لیے کہ جو ٹرمینالوجیز دقیق مباحث علم کلام کے اندر پائے جاتے ہیں عربی میں, آپ نے ان کو انگلش کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ تسلسل اور دور اور دلیل توقف اور یہ سب کہہ رہے ہوتے اور معلول اخیر اور علت اولا, تو یا تو میں سمجھ رہا ہوتا یا آپ سمجھ رہے ہوتے. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے, آپ سے ہی سیکھا ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا, ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی انٹرفیئرنس اور دعا. اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا نے ہر چیز کو سیٹ کر دیا اور اب وہ سائڈ میں ہو گیا, جیسے چیزیں چلنی چاہیے ویسے چل رہی ہیں ایک میکینسٹک انداز میں, تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میکینٹک اسٹائل میں جو ہے یہ دنیا چل رہی ہے, بلکہ اللہ رب العالمین ہر لمحے اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس کی تدبیر کر رہا ہے. انسانی زندگی میں بنیادی طور پہ دو قسم کے احوال آتے ہیں. ایک وہ ہیں جن پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جس پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم فری ول کا استعمال کر کے ہم اعمال کرتے ہیں, اعمال کو انجام دیتے ہیں, ہم چاہے اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں. بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. مثلا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی جسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ براہ راست اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو دعا کی اہمیت اس لیے بھی باقی رہتی ہے چونکہ وہ حالات بھی ایک طرف ہیں جہاں پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور اللہ کا مکمل کنٹرول ہے. دوسری چیز, جب ہم کوئی عمل اپنے فری ول سے بھی کیوں نہ کر رہے ہوں, اللہ کی توفیق ضروری ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کا حکم خود اللہ نے دیا. اور اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ ہمیں اس دنیا میں نہ ملے, لیکن اس کا جو ریوارڈ ملنا ہے وہ اللہ کے متعین ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا. تو ظاہر ہے یہ مستقل ایک عبادت ہے. یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو اس بات کی کوئی یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا اسی انداز سے قبول ہوگی جس انداز سے ہم چاہ رہے ہیں. جی یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اجر کی صورت میں قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ تاخیر کی صورت میں قبول ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ دعا کس انداز سے قبول ہوگی. یعنی ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے, وہ آل وائز ہے, ہم آل وائز نہیں ہیں. جی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات شرح عقائد میں لکھی ہوئی ہے, میں تمام لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. یہ مبحث وہاں آیا ہے اور اس میں تفتازانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ہے جس کے تحت یہ کلام ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء, کہ تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دعا سے واقعی تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ مثلا ایک انسان ہے اور اس نے دعا, اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور دعا مانگ کر فلاں کام ہوگا. یہ دعا بھی چونکہ عبادت ہے, تو اگر یہ دعا مانگے گا
نیکی کی تو اس کی عمر 60 سال ہوگی, اور دعا نہیں مانگے گا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی, لیکن چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ دعا مانگے گا تو ہر حال میں دعا مانگتا ہے, تو دعا نہ مانگنے کے لیے جو ایلیجبل عمر ہے دعا نہ مانگنے کی صورت میں وہ 40 سال ہے, اور مانگنے کی صورت میں جو ایلیجبل عمر ہے وہ 60 سال ہے, اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں یعنی اس سے جو میں نے اضافہ کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مباحث آج کانسٹیٹیوشن کلب میں ڈسکس ہو رہے تھے یہ تو تفتازانی نے 1000 سال پہلے لکھ دیا نا. بات یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, میں ان کی توجہ اکثر و بیشتر اس طرف مبذول کراتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک مضبوط علمی روایت ہے, اس مضبوط علمی روایت کو صرف پیش کرنے کا سلیقہ چاہیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایک اور لاسٹ پوائنٹ میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ملحدوں سے ایک سوال ضرور کیا جانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ انسان ہی کے اندر اتنا شعور آیا ہے کہ وہ if then یعنی if A then B کا سوال کرتا ہے. یہ سوال گھوڑا, گدھا, بکرا یہ سب کیوں نہیں کرتے, جبکہ ڈارون ایوولوشن کے قائل ہیں. ڈارون ایوولوشن کے قائل ہیں, سب کا ایوولوشن ہوا ہے, تو کہیں گے نہیں اصل میں وہ انسان کے اندر جو نیورونز ہیں, نیورو سیلز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو بھائی ہاتھی کے اندر زیادہ ہیں, وہ کہیں گے نہیں اصل میں فرنٹل لوب میں جو نیورو سیلز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ نے کیسے کا جواب دیا نا, آپ نے کہا اس لیے شعور ہے کہ اس کے فرنٹل لوب میں نیورو سیل زیادہ ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیوں زیادہ ہیں, کیوں کا جواب سائنس کبھی نہیں دے سکتی, وہ میکینزم کو ہی بتا دیا. جی ہاں. تو چلیں مفتی صاحب بہت اچھا لگا. ایک چیز اور ہے جس کا ذکر میں کروں گا جو نظر آیا کہ, اور صرف انہیں کے ساتھ نہیں اور بھی جو دیگر ایتھیسٹ ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے فوراً ایموشنل آرگومنٹ پہ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسے غزہ کے مسئلے کو پوائنٹ ذکر کرنا بہت ضروری ہے. جی ہاں. تو پوری ڈیبیٹ میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. اب وہ ایموشنلی جو ہے لوگوں کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ بھائی غزہ میں اتنا قتل ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھائی اگر بالفرض مان لیں کہ اس کے یعنی خدا نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ پھر اس کے ظلم کا اور ان کی سفرنگ کا کیا ہوگا, اور آپ کیسے ایول کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب وہاں جا کے ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں رہا, چونکہ آبجیکٹیولی ایول کا موجود ہونا بھی در حقیقت خدا کے ہونے کی دلیل ہے. باقی ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہم اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں, ہمارا امتحان ہو رہا ہے, ہماری آزمائش ہو رہی. کیا صحابہ کرام نے قربانیاں نہیں دی جس طرح آج غزہ کے مسلمان قربانی دے رہے ہیں, صحابہ نے بھی دی اور تاریخ اسلامی میں سب نے دی, اور الحمدللہ ابھی بھی جو غزہ میں شہید ہو رہے ہیں وہ دین سے دور نہیں ہو رہے اور دین سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے جی. اچھا یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ یعنی ملحدین میں سے کہ بھائی آپ نے غزہ کی جو جینوسائیڈ ہے اس کو جسٹیفائی کر دیا. یہ اصل میں ان کا اسے کہتے ہیں اسٹرامین فیلیسی, کہ جہاں ویئر یو مس ریپرزینٹ یور اوپوننٹ, آپ اپنے سامنے والے کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں. بھائی ہم سے زیادہ اور کون امپیتھی رکھے گا غزہ والوں سے. آپ تو ایک ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, آپ کے پاس تو مورالیٹی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, آپ تھوڑی رکھیں گے. یعنی ان کا جو پورا آرگومنٹ ہے غزہ کے تعلق سے وہ اس مفروضے کے اوپر مبنی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. پوائنٹ اے. پوائنٹ بی, چونکہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں. پوائنٹ سی, تو آپ دعا مانگ کے رکوا دیں, یہ کیوں نہیں کروا رہے ہیں. یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آٹومیٹک جیسے بٹن کو دباتے ہیں ویسے ریموٹ کی طرح اللہ کام کرے ولیعوذ باللہ تعالی. پوائنٹ اے قادر مطلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوائنٹ بی ہم دعا مانگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پوائنٹ سی کہ ہم دعا مانگ کر کام کروا دیں, ان دو شروع کے مقدمات اور تیسرے مقدمے میں کوئی تلازم نہیں ہے. صحیح, اللہ اس وقت کرے گا جب وہ جانتا ہے کہ بہتر ہو, اور جب وہ کرنا چاہے گا ہمارے اعتبار سے نہیں کرے گا. بالکل ماشاءاللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کے توسط سے پوری امت کو مبارکباد, اور یہ ایک بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑا ایونٹ ہے, اور الاسلام یعلو ولا يعلى عليه وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جزاكم الله خير الجزاء. فيكم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. جزاكم الله خيرا.